دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ذکر ملتا ہے۔ یہ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشریح بن عبید بن خاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح۔ روایات بتاتی ہیں کہ آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود اس نسبت سے ہے کیونکہ ان کے نسب نامے میں ایک جد اعلیٰ سمود بھی ہے اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ روایات کے مطابق سمود سے حضرت نوح علیہ السلام تک بھی 2 قول ہیں۔ اول سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، دوسرا سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امام سالبہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قول کو راجح سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد ثانیہ کہلائی، اور یہ بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بائدہ ہلاک شدہ عربی نسل میں سے ہے۔ دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے، تو اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ دوستو، عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھنڈر پڑتے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز نے تو ارم کو ان کے مستقل صفت ہی بنا دیا، اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا، اس بارے میں مورخین کی آراء سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔
चुनाचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़ कर बैठे और फिर मुत्तफ़िका तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ए सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और उसमें फलां फलां खूबियाँ हों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर गिड़गड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मुहय्यरुल अक़ूल मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन अमर बिन महल्लात बिन लबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हरधर्मी पर कायम रही और उसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ़ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ़ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कहते हैं कि कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तान में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आँख ना भाती थी, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है, तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़ाने की तदाबीर सोचनी शुरू कर दी, और उसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों अंजाम देने को तैयार न थे। सो उन्होंने दो निहायत ऊंचे और मालदार ख़ानदान की आज़ाद मंश औरतों को राज़ी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने 2 औबाश और शराब व शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मज़ीद 7 औबाश नौजवान शामिल हो गए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे। और फिर हस्बे प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मस्दा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में पैवस्त हो गया और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ऊँटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ीं और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का सबसे कवि शख्स कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कौंचें यानी पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा काट डाली। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इसी असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेज़ों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गायब हो गया। एक रिवायत यह भी है कि उन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला। वल्लाहु आलम। दोस्तों, कहा जाता है कि ऊँटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे
کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اب چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا ہی تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اور کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، حالانکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ دوستو، سمود کے بارے میں مستشرقین کی آراء کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو مختصراً قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا،
جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدین صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے جو آج بھی پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ دوستو یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا اور یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لقود ایک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو، اس کی سیر کرو اور دیکھ کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقہ قوموں پر نازل ہوئے۔ جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ کے مستشرقین سمود کی اصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے وجود کے بارے میں ان کی آراء کیا ہیں۔ اس سوال کے جواب میں 2 گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور محمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلعہ قمع ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو مورخین مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ امالیکہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان امالیکہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانے میں فنسنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کی اور عام رائج طریقے پر بھی عالی شان محل بنائے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالکہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ املیک بن عود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ دوستو ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے
کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صنائی کا نتیجہ ہیں، اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولا اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو، اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ دوستو، رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ، سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے، کہتا ہے، آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبتیوں کے اقتدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر بنت، قبر باشا، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبتی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کے سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔ دوستو، مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے ایک کتبہ وہ بھی ہے جو پتھر پر نبتی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے۔ کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے، مقبرہ کمکم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے کہ نبتیوں کے بادشاہ حارث کے تخت نشینی کا نواں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے، پس عملی ذی شورا اور شاہ لات، امنت، منوت اور قیس کی ان پر لعنت ہو، جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا کمکم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے، اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذی شورا، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارثی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کمکم کلبیہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصل ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرے کو وہبل اللات بن عبادہ نے بنایا۔ دوستو، جہاں تک اہل سمود کے مذہب کی بات ہے، سمود اپنے بت پرست پیشوؤں کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح یعنی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں،
اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ تو اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے۔ البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں، یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے، خاندان نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ نمبر 3، وہ سمود کی ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔ نمبر 4، وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ دوستو، سید آلوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے، ان کی تعداد تقریباً 120 کی تھی اور ہلاک شدہ تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ دوستو، ان اقوال کے علاوہ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا تذکرہ ہے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہے، اور یہ آیات عبرت و معزت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جان کا تمہیں آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہوں اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہوں۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قوم کے جن سربر آوردہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بے چارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، کیا تم نے سچ مچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں، بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا، تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔ غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔ پس ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور دیکھو، حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں، لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے، جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر،
سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہے اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے؟ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کونچے کاٹیں اس اونٹنی کی، پھر کل کو پچھتاتے رہ گئے۔ پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ دوستو، قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہوا ہے۔ بیان کی گئی آیات کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے اور ان کی سرکشی کا جن میں بیان ہے، اور اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذکر قرآن پاک میں اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے دور رہیں، اور خود کو ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ دوستو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ملتی۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کی، آئیے اس بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، ناقۃ اللہ اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کی ایک نشانی تھی، تاہم قرآن پاک کی تصریح ہے کہ وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلا اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشانی طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے، اور یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رسالت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، خدا تعالیٰ ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا۔ دوستو، یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوشی، عیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوشی عیشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوشی عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔
البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں، تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش خدا کی بغایت نعمتوں کی علامت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہ کہ ان کو زمین کے خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے۔ اسی طرح ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔ دوستو، یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ وراثت کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین نیکوکاروں کی صف میں بھی شامل ہیں، یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے، ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت و دولت اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت و دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں۔ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اور ایسی حکومت و دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کا۔ یاد رکھیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ گستاخی کی، جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا معجزہ حقیقت میں اپنی نوعیت کا ایک عجیب معجزہ تھا، کیونکہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا اور پھر نکل کر بچہ جننا یہ بات عام فہم سے بہت بعید ہے، لیکن یاد رہے کہ معجزہ تو اصل میں یہی ہے کہ جو ناممکن معلوم ہو اور اللہ کی قدرت سے ممکن ہو جائے۔ دوستو، آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ اس مفہوم کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیجیے گا۔ دوستو، قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و معزت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور معجزہ لائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و معزت کا سامان بنا دیا۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ دوستو، معجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں،
اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ، جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے، کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے یہ قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے، مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ بس عام قانون قدرت سے جدا رسول پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے، جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے، اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا، اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوی نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرے کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے، اور اس لیے جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ تب اس مرحلے پر پہنچ کر عقلیین کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے، سر تسر باطل اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلانا ہے، جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے، نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر منکرین کے مطالبے پر یا از خود پیغمبر خدا معجزہ کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا، اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جحود کہلائے گا۔ بس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اسی طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو
کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعوی نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات و معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے، اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا ہے کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضا وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکر کی آنکھوں میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ دوستو غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی، تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یکلخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے، اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کسی نشانی یا معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر۔ بس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوستو معجزے سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خاص ان کے اپنے ذاتی خاص نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں۔ جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے، لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کے خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خاص کو اس طرح اس کے ذاتی خاص مانتا ہے کہ اگر کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج ہو، اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا ہے؟